السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمْرَنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ وَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ صدق اللہ۔ برادران اسلام، محترم بزرگ و دوستو، ساری حمد و ثنا اسے خالق واحد کے لیے سزاوار ہے جو زمین و آسمان سب کا خالق ہے و مالک ہے، ہمارا پالنہار ہے۔ درود و سلام ہو آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو آخری نبی بھی ہیں، آخری شریعت، آخری کتاب لے کر انسانوں کے لیے ہدایت کا سامان فراہم کیا۔ عزیز دوستوں اور ساتھیوں، 15واں پارہ جہاں شروع ہوتا ہے اس سورے میں بنو اسرائیل سورہ، اسے سورہ اسرا بھی کہا جاتا ہے، اور یہ مکی سورہ ہے، اور اس سورے کے مضامین بہت ہی اہم ترین ہیں۔ حقوق بھی بیان کیے گئے ہیں، موت و حیات کے تبصرے بھی کیے گئے ہیں، اور خدا کی قدرت کے نشانیوں کا ذکر بھی آیا۔ سورہ بنو اسرائیل، سورہ کہف، سورہ مریم، تینوں کو آپ ملا کے ان پہ غور کریں گے تو خدا کی قدرت کی بہت ساری نشانیوں کا اس کے اندر ذکر کیا گیا۔ اس سورے میں بڑے اہم ترین احکام بھی جو معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے تھے امت کے لیے تحفے، 30 رکوع کے اندر تقریباً 14-15 احکام جو ہے اس میں بیان کیے گئے، اور سیرت کے اندر جو ہے ان قوموں کا بھی تذکرہ آیا ہے، ذکر آیا ہے جو برائیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، تو ان کو اللہ کی آخری وارننگ اور اللہ کے عذابوں کی جو ہے باتیں ان کے اندر نیست و نابود کا بھی ذکر آیا۔ حضرات، حقیقت میں اسلام جو ہے ایک اچھا معاشرہ تشکیل دینا چاہتا ہے، ایک اچھی سوسائٹی ہو، ایک گھر ہو، محلہ ہو، ملک بھی ہو، پاک اور صاف ہو، انسان امن سے زندگی گزارے، خدا کے بندے بن کر زندگی گزارے، ان میں غرور، گھمنڈ، تکبر کسی قسم کا نہ ہو، اور اس کی زیادہ تر ذمہ داری اس معاشرے کی تشکیل کے لیے مسلمانوں کو خیر امت ہونے کے ناطے دی گئی ہے۔ ایک بڑے اہم فرائض میں سے یہ بھی ایک بڑا فریضہ ہے مسلمانوں کا کہ معاشرے کے اندر برائیاں پھیلتی ہیں یا پھیلنے والی ہیں، ان کی طرف نگاہ بھی رکھے، ان کی اصلاح بھی کی جائے، کیونکہ معاشرے میں جب بگاڑ پیدا ہوتا ہے، برائیاں پھیلنے لگتی ہیں،
اور اسے چھوڑ دیا جائے، ایسے نظر انداز کر دیا جائے، یہ خدا کے عذابوں کو دعوت دینے کے برابر ہوتا ہے۔ زمین میں جب برائیاں عام ہونے لگتی ہیں تو خدا کے عذاب آنے لگتے ہیں، اور ان تمام چیزوں کا قرآن میں اس سورے کے اندر خاص طریقے سے ذکر آیا۔ میں نے 2 آیتیں آپ کے سامنے اسی سورے کی 16 اور 17 آیت پر تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی قوموں کی تباہی ہوتی ہے تو کیوں ہوتی ہے، اور اس کے ریزنز کو جو ہے بیان کر کے بتایا گیا ہے کہ دیکھو یہاں کی زندگی تمہاری ایک مختصر سی زندگی ہے، یہاں کی زندگی اپنی مرضی سے نہیں اللہ کی مرضی سے گزارنا چاہیے۔ اللہ کی مرضی سے گزاریں گے تو تم دنیا بھی کامیاب ہوگی، آخرت میں کامیاب ہوگی۔ اگر اللہ کے احکام کو نظر انداز کر دیں گے، فراموش کر دیں گے، شیطان تمہارے پہ کام کرے گا، وہ گمراہی کی طرف لے جائے گا، برائیوں میں لے کے جائے گا۔ وہ برائیاں اتنی زیادہ جب منہمک ہو جاتے ہیں، آدمی اس میں لگ جاتا ہے، تو خدا کے فیصلے آتے ہیں اور ٹل جاتے ہیں۔ میں نے جو آیتیں 2 تلاوت کی ہیں اس کا ترجمہ سیدھا سادہ یہ ہے، اذا اردنا ان نہلک قریۃ، اللہ تعالیٰ کسی بستی کو اگر ختم کرنے کے فیصلے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کب ہوتا ہے؟ جب کہ اس بستی کے اندر برائیاں ہو، خدا کو بھول جائے اور فساد برپا کرنے لگے، امن جو ہے قائم نہ ہو، برائیاں عام ہونے لگے، غفلت اور لاپرواہی میں مبتلا ہو کر آخرت کو فراموش کر دیا جائے، تو ایسے وقت پر اللہ تعالیٰ جو ہے پیغمبروں کو بھیجتا ہے، نصیحت کرنے والوں کو بھی بھیجتا ہے۔ آج پیغمبر نہیں آئیں گے، لیکن واعظ و نصیحت کے طور اور طریقے اللہ تعالیٰ نے قائم کیا، اللہ کے رسول نے قائم کی ہے۔ جمعہ کے ذریعے ہوتی ہے، کہیں جو ہے قرآن کی درس ہوتے ہیں، کہیں حدیثوں کا تذکرہ ہوتا ہے، یہ نصیحتیں ہوتی ہیں۔ اس سے آدمی منہ موڑ لینا یہ اچھی علامت نہیں ہوتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پنشمنٹ ہوتا ہے۔ یہ بھی کہ ہے نصیحتیں ہوتی رہنی چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے تو اللہ تعالیٰ یہ پوچھے گا بھی ضرور، کیا ہم نے تمہاری زندگی میں کچھ ایسے موقع عنایت کیے تھے کہ آپ نے قرآن کو سنا یا سمجھا، واضح سنے یا نہ صحیح، میری نصیحتیں سنے یا نہ سنے؟ باقاعدہ سوال جواب ہوگا اس کا، وہاں اقرار کرے گا انسان، آئے باقاعدہ جمعہ کا بھی اہتمام ہوتا تھا لیکن ہم نہیں سنتے تھے، پھر اس کے بعد فیصلہ ہوگا۔ اس آیت کے اندر کہا گیا اذا اردنا ان نہلک قریۃ، جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے امرنا مترفیہا ففسقوا فیہا، اس کی سب سے بڑی ایک علامت کا ذکر آیا ہے، اس قوم کے، اس بستی کے بڑے حال لوگ، خوشحال لوگ، جو پیسے کو پیسہ ہی سمجھ کر زندگی گزارے، پیسہ ناجائز کمائے اور پیسے کو غلط کاموں میں استعمال کیے، اور یہاں تک کہ وہ وہن کے شکار ہو گئے۔ وہن کے معنی ہوتے ہیں حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اتنی بچ جانا، اپنی موت اور آخرت کو فراموش کر دینا۔ جب یہ حال خوشحال طبقے میں ہوتا ہے، جب خوشحال طبقے میں جب ہوتا ہے، وہی چیز متوسط اور غریب طبقے میں آسانی سے برائیاں پھیلنے لگتی ہیں۔ دیکھیے اللہ کا سسٹم کیا ہے، دیکھیے اس میں بیان کیا، جب ہم کسی بستی کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں، خوشحال لوگ برائیوں میں مبتلا کر دیے جاتے ہیں، عیش آرام، پیسہ، ریل پھیل، حیا کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ پیسے کماتے تو ہیں لیکن پیسے کو کن کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ امرنا مترفیہا ففسقوا فیہا، تو لوگ اس میں برائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ فحق علیہ القول، اس کے بعد
ہمارے عذاب کا فیصلہ ان پر آ جاتا ہے. اللہ کے عذاب کے فیصلے ہوتے ہیں. کیسے طریقے سے تباہ ہوں گا؟ جب قوموں کو اللہ تعالیٰ نوازتا ہے، ہدایت کے سامان بھی فراہم کرتا ہے، اگر وہ ہدایت نہ پائے، اللہ کے دین کی طرف نہ آئے، 3 عذابوں کا ذکر آتا ہے قرآن کے اندر قوموں کے. علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب. بنو اسرائیل کا بھی ذکر آیا اس کے اندر. علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا. وہ قوم دنیا میں ذلیل ہو کر رہے گی. نمبر 2 عذاب ہوگا، وہ ڈاؤن فال ہوتی رہیں گی، ترقیاں نہیں ہوں گی ان کی. اور 3 ہوگا اللہ کے غضب کے شکار ہو جائے گی. 3 عذابوں کا ذکر آتا ہے قرآن کے اندر قوموں کے لیے. جب ہم کسی بستی کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں تو خوشحال لوگ برائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ ان پر آ جاتا ہے، عذاب چسپاں کر دیا جاتا ہے. فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. پھر اس قوم کو جڑوں سے نکال کر پھینک دیا جاتا ہے، تباہ و بربادی کی طرف چلے جاتے ہیں. اور قرآن نے دوسری آیت میں کہا، 17ویں آیت میں، اے انسانوں ذرا سوچو، وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نوح. نوح علیہ السلام کے بعد کتنی نسلیں آئے. کہیں قوموں کا ترجمہ کیا ہے مفسرین نے، کہیں نسلوں کا ترجمہ کیا ہے. ذرا دیکھو قوم نوح کے بعد کتنے جنریشن آئے، اور ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان کو پکڑ لیا ہے، اور گناہوں کے سبب ہم نے ان کو جو ہے اللہ کے عذاب میں گھیر لیا ہے. اور اللہ دیکھ رہا ہے ان کے کرتوتوں کو، اور تم یہ سمجھ رہے ہو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، اور اللہ باقاعدہ گھیرے میں لے رہا ہے. کوئی عروج پہ جاتا ہے، برائیوں پہ جاتا ہے، ہم سمجھتے کہ ان کو دیکھنے نہیں ہے. واللہ محیط، اللہ تعالیٰ آہستہ سے ان کو گھیرے میں لے رہا ہے. ان آیتوں کے اندر جو ہے معاشرے میں، سوسائٹی میں برائیوں کا پھیل جانا اور اس کا ادراک نہ کرنا اور اس کا ڈیفنس کے کام نہ کرنا، یہ ساروں کے لیے اچھی علامتیں نہیں ہوتی، یہ اچھی سمٹم نہیں ہوتی ہے کسی قوم کے لیے. ایک حدیث میں حضرت ابن عمر کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو بلایا مدینے کے اندر. مہاجرین جو ہجرت کر کے آئے تھے اور وہ دین کی امید ان پر تھی، کیونکہ وہ دین کی محبت اسپرٹ کو سمجھ لیے تھے. وہ لوگ گھر چھوڑ دیے، جائیداد چھوڑ دیے، مذہب چھوڑ دیے، سب چھوڑ دیے، آئے مدینہ آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک خطاب کیا بہت بڑا، 5 باتوں کی طرف اشارہ کیا، کیونکہ ان سے امید تھی کہ یہ لوگ اگر آگے چل کر جو حالات پیدا ہوں گے اس کی طرف توجہ نہ دیں گے تو کیا معاملات ہوں گے. مہاجرین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. حدیث کے الفاظ ہیں، یا معاشر المہاجرین، اے معاشر مہاجرین کے معاشروں. اگر آج کے خطبے کا ایک عنوان اگر آپ متعین کر لیں، ہم 5 ایسی برائیاں ہیں کسی قوم کے اندر آ جاتی ہیں، وہ قوموں کی تباہی کا اللہ کے پاس فیصلہ ہو جاتا ہے. وہ موجودہ پورے حالات کو سامنے رکھیں. مہاجرین سے خطاب فرمایا. نمبر 1 کہا، خصائل 5، 5 عادتیں، ان ابتلیتم بہن، اگر وہ 5 عادتیں تم میں آ جائیں یا تم ان میں انوالو ہو جائے، وَنَزَلْنَا بِكُمْ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تَدْرُكُهُنَّ، وہ 5 برائیاں تمہارے اندر آ جائیں، بہت بڑا اللہ کے فیصلے ہونے والے. یہ خطاب کیا مہاجرین کو. نمبر 1 کیا کہا، لَمْ تَظْهَرُ الْفَاحِشَةَ فِي قَوْمِ قَطٌّ، کسی سوسائٹی، معاشرے میں، محلے میں، بستیوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیوں میں بے حیائی عام ہو جائے، جس میں
ایک ایماندار آدمی کو گھٹن بھی محسوس نہ ہو، گھٹن بھی محسوس نہ ہو. یہ گھٹن کا محسوس نہ ہونا یہ اچھی علامت. اگر گھٹن محسوس بھی ہو رہی ہے، اس کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایمان کا بہت چھوٹا درجہ ہے، چھوٹا درجہ ہے کہ ہمارے جیتے جاگتے کیا ہو رہا ہے کچھ کر نہیں سکتے. کسی معاشرے میں بے حیا عام ہو جائے، حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم اوج، اس قوم کے اندر ایسے چیزیں آ جائیں گی، بیماریاں ہو، تکلیفیں ہو، ذہنی سکون و سب غارت ہو جائے گا. یہ ایسی علامتیں ہوں گی جو پچھلے کسی قوموں کے اندر آپ نے نہیں دیکھی ہوں. آج ہم غور کریں، ہمارے معاشرے میں لوگ بہت ہوتے تھے، خاندان کے اندر کمائی تھوڑی ہوتی تھی، برکتیں ہوتی تھیں، محبتیں ہوتی تھیں. گھر کا کوئی فرد کوئی نہ ہو، چچا کا بیٹا کیوں نہ ہو، کسی کا بیٹا کیوں نہ ہو، اگر غلطی کرا تو باقاعدہ روک دیا جاتا تھا، ٹوکتے تھے، اس کا شکریہ ادا کرتے تھے. آج نہیں ہے معاملہ. کوئی ٹوکے تو جو ہے لڑائی ہو جاتے، جھگڑے آپ کو نہیں ہوتے ہمارے بچوں کو بولنے والے. کسی معاشرے دیکھیں 1400 سال پہلے مہاجرین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں خطاب کیا تھا، اور وہ آج کے تعلق سے آج معاشرہ آج اس دور کے تعلق 1500 سال پہلے کی بات. جب کسی معاشرے کے اندر بے حیائیاں عام ہو جانے لگیں گی، دیکھو تم ایسی بیماریوں میں مبتلا ہو جائے گے، ایسی بیماریوں کا نام کبھی نظیر کبھی سنے بھی نہیں ہوں گے. ہے نہیں بولیے آپ، کیسے کیسے بیماریاں، کیسے کیسے چیزوں میں انسان کا سکون. حالانکہ پہلے آرام و آسائش چیزیں نہیں تھی، سکون بہت تھا. آج آرام و آسائش کی تمام چیزیں ہیں، لیکن انسان کا سکون مقدر ہو گیا. اچھی نیند نہیں سو رہے، وقت پہ کھانا صحیح نہیں ہو رہا ہے. کیا فرق ہے دیکھیے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. نمبر 2، لم ينقص المكيال والميزان الا اخذ بالخيرين وشد معته وجوار السلطان. جب کسی قوم اور طبقے کے اندر ناپ تول میں کمی کرنے لگے، کاروبار، بزنس، کاروبار اسلام کا پسندیدہ پیشہ، کاروبار میں برکتیں رکھی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کاروبار کیا، بزنس کیا، نبی کریم تجارت کی ہے، بہترین پیشہ ہے. ایک امانتدار تاجر بزنس مین کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سونے کا تاج پہنائے گا. کتنا بڑا مرتبہ دیا گیا ہے بزنس مین. لیکن وہی بزنس مین دنیا پرست ہو جائے، ناپتول میں ڈنڈی مارنے لگے، دینا کم لینا زیادہ ہو جائے، دینا کم لینا زیادہ ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے حالات کسی سوسائٹی اور معاشرے میں پیدا ہوں گے. کیا ہو رہا دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قحط، خوش سالی، ظالم اقتدار ان کے اوپر مسلط کر دیا جائے گا. قحط کس کو کہتے ہیں؟ خالی کھیتا تباہ ہونا نہیں ہے، مہنگائی بھی ایک عذاب ہے، برکتیں نہیں ہونا ہے. ظالم اقتدار، ظالم اقتدار تم پر مسلط ہو جائے گا. حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک قوم گزری ہے، سورہ اعراف میں اس کے تذکرے آئے ہیں، پڑھیے. اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے صرف تباہی کیوں دی کہ وہ بزنس جب کرتے تھے تو صحیح نہیں کرتے تھے، ناپ تول میں ڈنڈیاں مارتے تھے. حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا یہ دیکھو تم جو یہ کر رہے ہیں یہ اچھا نہیں کر رہے، تو لوگوں کے حقوق و خون چوس رہے تم لوگ، یہ اللہ اس سے ناراض ہوگا، تم ترقی نہیں کریں گے. قوم نے کیا جواب دیا؟ شعیب علیہ السلام کی قوم نے جواب دیا اگر شعیب کی بات کو ہم مان لیں گے تو ڈاؤن فال ہو جائیں گے، ہمارے کاروبار ٹھپ ہو جائیں گے.
شعیب کے قوم نے جواب دیا، لیکن آخر کار وہ بات نہ ماننے کی وجہ سے شعیب علیہ السلام کے قوم کو ہلاک و تباہ کر دیا گیا۔ یہ دوسرا ریزن ہے معاشرے کے پورے کا پوری تباہی و بربادی ہوگی، خاص کر ذکر آیا اس قوم کا ذکر۔ نمبر 3، لا نخوض عہد اللہ وعہد رسولہ الا سلط علیہم عدو من غیر فیاخذ ما فی ایدیہم۔ یہ الفاظ کو سنیے آپ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں تم مطیع و فرمان بردار ہونا چاہیے اللہ کے احکام، دین کے احکام کے، شریعت کے احکام کے۔ شریعت کی پابندی نہیں ہے، دین کے احکام کو نظر انداز خالی سننے کے لیے ہو گئے ہیں، عمل کرنے کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے ہو گئے، پریکٹیکل نہیں ہے ہمارے اندر۔ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ عہد شکنی، عہد شکنے کا مطلب سمجھتے ہیں، اگریمنٹ توڑ دے رہے آپ، سن کے انسنی کر دینا، کس کے؟ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو۔ کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیر مسلم دشمن، دیکھیں الفاظ، غیر مسلم دشمن مسلط کر دیے جائیں گے جو ان کو بہت کچھ چیزیں تمہاری جو ہیں وہ چھین لی جائیں گی، وہ چھین لیں گے۔ بالکل دیکھیں آپ، غیر مسلم دشمن مسلط ہوں گے، تمہاری جو چیزیں ہیں وہ آسانی سے چھین لیں گے۔ 1500 سال پہلے کی بات آج غور کیجئے میرے دوستوں۔ آج ہمارا کیا ہے؟ نہ مسجدیں باقی، نہ قبرستانیں باقی، کوئی ہے کہ چیز۔ دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے ہماری شناخت بھی مسجدوں کو ہم کو محروم کر دینا چاہ رہے، ہماری آئیڈینٹی بھی محروم کر دینا چاہ رہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، قرآن نے کہا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ دیکھو تمہارے کرتوت، تمہارا عمل، خود تمہارا دستور، قرآن چھوڑ دیا آپ۔ قرآن جو ہے بولنے کے لیے، یہاں عمل کرنے کے لیے نہیں رہا۔ نتیجہ ہوگا کہ غیر مسلم دشمن تمہارے پر مسلط کر دیں گے، تمہاری چیزیں وہ آسانی سے چھین لیں گے اور تم کو محروم ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا مدینے کے اندر، اس میں ایک فرمایا تھا، دوسرے قومیں تم پر دسترخوان پر جیسا ٹوٹ پڑتے ویسا ٹوٹ پڑیں گے، تم پہ کھا جائیں گے تم۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا مسلط ہماری تعداد نہیں رہے گی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اس وقت پر تمہاری بڑی میجارٹی ہوگی، بہت بڑی تعداد رہے گی تم۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی بڑی تعداد ہو کر کچھ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت پر وہن کے شکار ہو جاؤ گے۔ ما هو الوہن؟ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول وہن کس کو کہتے؟ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا میں اتنا رس بچ جانا، اپنی موت کو بھی بھول جانا، اور اس وقت پر تمہاری حیثیت زمین پہ ایک تنکے اور جھاگ کے برابر ہو جائے گی، کوئی وزن نہیں رہے گا سب کچھ ہونے کے باوجود۔ ریزن اس اللہ کی اطاعت، اس کے احکام کو نظر انداز کرنے کی بنیاد پر۔ میرے دوستو، قرآن نے، اللہ کے رسول نے آنے والے حالات کیا گزریں گے مسلمانوں کے اوپر، ان تمام چیزوں کی طرف آگاہی کر دیے، لیکن وہ ہوشیار ہو جائے، چوکنے ہو جائے۔ آج بھی ہمارا عمل پلٹ جائے، اللہ کا وعدہ ہے، سورہ نور میں کہتا ہے آج بھی پلٹ جاؤ، ہم تم کو اقتدار بھی دیں گے، امن بھی دیں گے، خوشحال بھی رکھیں گے، شرط ہے کہ ہماری طرف پلٹ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے اللہ مجھے ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اے دلوں کے پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو تیری اطاعت اور فرمان برداری کی طرف پھیر دے۔ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ آمین۔ وآخر الحمدللہ رب العالمین۔